حمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا صلوات عزیزان محترم، اس متبرک اور مقدس اجتماع کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ دہر کی ابتدائی 3 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ سورہ جس کی 3 آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں، سورہ انسان بھی کہلاتا ہے، سورہ حل اتی بھی کہلاتا ہے اور سورہ دہر بھی کہلاتا ہے، اور یہ تینوں نام اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت سے اخذ کیے گئے ہیں۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر، کیا انسان پر کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ لم یکن شیئا مذکورا، وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا؟ کیا ذہن انسانی میں، قرآن مجید ذہن انسانی میں سوال پیدا کر رہا ہے، کیا انسانوں پر کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ جب یہ انسان قابل ذکر نہیں تھے؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، پھر ہم نے ان انسانوں کو خلق کیا آب مخلوط سے، مادہ حیات سے، نبتلی ہے، ان کی خلقت کا مقصد یہ تھا کہ ہم انسانوں کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو ہم نے انسان کو قوت سماعت بھی عطا کی اور ہم نے انسان کو قوت بصارت بھی عطا کی۔ جب یہ دونوں طاقتیں ہم نے دے دی تو انا ہدیناہ السبیل، اپنے راستے کی طرف خود ہم نے ہدایت کی، اپنے راستے کی طرف خود ہم نے ہدایت کی۔ اما شاکرا و اما کفورا، ہدایت ہمارا فرض ہے، قبول کرنا یا رد کرنا تمہاری مرضی ہے۔ عربی زبان میں زمانے کے لیے بہت سے الفاظ ہیں، دہر بھی ہے، عصر بھی ہے، وقت بھی ہے، زمان بھی ہے، اور الفاظ ہیں، بہت سے الفاظ ہیں وقت کے لیے۔ اور قرآن نے اتنی اہمیت دی ہے وقت کو کہ جب گواہ بنایا ہے نقصان اور نفع کا تو کسی اور کو نہیں بنایا، زمانے کو بنایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی، قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی، زمانہ گواہ ہے، زمانہ گواہ ہے کہ کون نفع میں ہے کون نقصان میں ہے۔ جب تمہاری عمر کی کشتی فنا کے گھاٹ پہ جا کے لگ جائے
تو اس وقت سوچنا کہ کیا کھویا کیا پایا. بہت بڑا بین الاقوامی فلسفیانہ مسئلہ ہے زمانے کا مسئلہ. تو نفع و نقصان پر زمانے کو گواہ بنایا اور اب اللہ نے اپنے وجود پر گفتگو کی. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ ایک زمانہ گزر گیا ایسا زمانہ کہ جب تم قابل ذکر نہیں تھے. تو اب خدا ہے یا نہیں چھوڑو اپنی بات کرو. دنیا کی خدا کی قسم دنیا کی کسی آسمانی کتاب نے کامن سینس کو اپیل نہیں کیا اس طریقے سے جیسے قرآن مجید نے کیا ہے. چھوڑو خدا کو. ابھی کچھ دیر کے لیے مسئلے وجود خدا کو رکھ دو, اپنی بات کرو. تم ہمیشہ سے ہو یا ہمیشہ سے نہیں ہو؟ اگر ہمیشہ سے ہو تو پیدا کیسے ہوئے؟ اور اگر ہمیشہ سے نہیں ہو تو خالق کو مانگے کیوں نہیں؟ آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید نے انسانی فطرت کی گہرائیوں میں ڈوب کر سوال کیا تاکہ دنیا کا بڑے سے بڑا دانشور اور بڑے سے بڑا ملحد فلسفی بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ ہم ہمیشہ سے تو نہیں ہیں. جب نہیں ہیں تو آئے ہیں, جب آئے ہیں تو کوئی لانے والا ہے, کوئی لانے والا ہے, ایسا لانے والا جو مادہ حیات سے بنا رہا ہے. سننا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی, ہم نے مادہ حیات سے تمہیں خلق کیا. خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی, ہم نے انسانوں کو آب مخلوق سے خلق کیا. نبتلی, ہم یہ چاہتے تھے کہ ان کا امتحان لے, ہے نا, اور امتحان کا رزلٹ کہاں ہوگا؟ قیامت میں. فجعلناہ سمیعا بصیرا, ہم نے انسان کو سننے والا بھی بنایا, ہم نے انسان کو دیکھنے والا بھی بنایا. میرے محترم دوستو, میرے محترم عزیزو, بھائی اس بات کو سننا. یہ جو سماعت ہے نا, سننے کی طاقت, کیا کمال مجبور بنایا ہے تمہیں؟ کیا کمال مجبور بنایا ہے؟ بتاؤں؟ نہیں. آنکھ کی طاقت, کان کی طاقت, چکھنے کی طاقت, بولنے کی طاقت. بھائی سنو, اور اس بات کو ذہن میں اپنے رکھنا کہ آنکھ کالے کو کالا دیکھے گی. کیا مجبور بنایا؟ آنکھ کالے کو کالا دیکھے گی, نیلے کو نیلا دیکھے گی, ہرے کو ہرا دیکھے گی, پیلے کو پیلا دیکھے گی. یہ ممکن نہیں ہے کہ آنکھ کالے کو نیلا دیکھ لے, نیلے کو پیلا دیکھ لے. کتنا مجبور بنا دیا؟ ٹھیک, تمہاری آنکھ کو کتنا مجبور بنا دیا. اب تمہارا کان شیریں آواز کو شیریں ہی سنے گا, کرخت آواز کو کرخت ہی سنے گا. کتنا مجبور ہے تمہارا کان. تمہاری زبان میٹھے کو میٹھائی محسوس کرے گی, کڑوے کو کڑوائی محسوس کرے گی. کڑوے کو میٹھا محسوس نہیں کر سکتی, میٹھے کو کڑوا نہیں محسوس کر سکتی. تو دو کردار اس خالق نے, دو کردار دیے تمہارے اعضاء و جوارح کو. ایک میں مجبور بنایا کہ آنکھ کالے کو کالا دیکھے, نیلے کو نیلا دیکھے, پیلے کو پیلا دیکھے. ٹھیک, زبان میٹھے کو میٹھا محسوس کرے, کڑوے کو کڑوا محسوس کرے. کان شیریں آواز کو شیریں آواز سنے اور کرخت آواز کو کرخت آواز ہی سنے. کتنا مجبور بنا دیا. لیکن اب اختیار دیکھنا کہ آنکھ کو اختیار دیا کہ حلال دیکھے یا حرام دیکھے. دیکھنا, دیکھو خالق کو پہچانو اور پھر وہیں سے تو مجھے آگے جانا ہے. کیا عجیب مرحلہ ہے. یعنی آنکھ کو مجبور کیا تھا کہ نیلے کو نیلا دیکھ, کالے کو کالا دیکھ, پیلے کو پیلا دیکھ, اور اسی آنکھ کو آزاد کر دیا. حلال دیکھ تیری مرضی, حرام دیکھ تیری مرضی. زبان میٹھے کو میٹھا محسوس کرے, کڑوے کو کڑوا محسوس کرے, لیکن اسی زبان کو آزاد کر دیا, چاہے سچ کہے چاہے جھوٹ کہے. کان کو مجبور کیا تھا, بھائی توجہ رہے, ٹھیک ہے نا, کہ بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے کہ شیری کو شیری سن, کرخت کو کرخت سن, لیکن اسی کان کو پھر آزاد کر دیا. چاہے اچھی بات سن چاہے غیبت سن, تیری مرضی.
تو جہاں جبر اختیار کے ساتھ آ جائے اسی کا نام انسانیت ہے. تو دیکھو انسان نہ مکمل مختار نہ مکمل مجبور. ہوگا فلسفے کی کتابوں میں ہوگا کہ انسان مجبور ہے، لیکن میں کیا کروں، خدا کی قسم میں کیا کروں. اس لیے کہ میرے سامنے تاریخ قرآن کے دو جملے جب وہ سجدہ آدم سے انکار کرنے والا، جب وہ سجدہ آدم سے انکار کرنے والا چلا ہے نا، قالا سورہ اعراف 7واں سورہ قرآن کا 16ویں اور 17ویں آیت، قالا فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لیاتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن شمائلہم وعن جنوبہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. پروردگار تو نے مجھے گمراہ کر دیا. فبما اغویتنی، پروردگار تو نے مجھے گمراہ کر دیا. اب میں جا رہا ہوں دنیا میں تیری صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا، اور بیٹھنے کے بعد پوری انسانیت کو گمراہ کروں گا. سامنے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، داہنے سے بھی حملہ کروں گا، بائیں سے بھی حملہ کروں گا، اور میرے مالک تو اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا. بھائی سننا اب میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں آپ کے واسطے سے پوری انسانیت کو کہ بھائی شیطان حملہ کرے گا انسان پر سامنے سے، پس پشت سے، داہنے سے، بائیں سے، 4 جہتوں سے حملہ کرے گا نا. تمہارا سامنا محفوظ نہیں ہے، تمہاری پشت محفوظ نہیں ہے، تمہاری داہنی طرف محفوظ نہیں ہے، تمہاری بائیں طرف محفوظ نہیں ہے. شیطان حملہ کرے گا نا حملہ. بھائی عجیب بات ہے، 4 جہتیں مشرق مغرب شمال جنوب حملہ کرے گا، لیکن جہتیں 4 نہیں ہیں، جہتیں 6 ہیں. سامنے، پیچھے، داہنے، بائیں، اوپر، نیچے. تو داہنے سے حملہ کرے گا، بائیں سے حملہ کرے گا، سامنے سے حملہ کرے گا، پیچھے سے حملہ کرے گا، اوپر سے حملہ نہیں کرے گا، نیچے سے حملہ نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ 2 جہتیں اللہ کی ہے. بندہ اگر ہاتھ اٹھا دے، جب شیطان کے حملے سے بچے گا یا سجدے میں سر رکھ دے. بھائی اپنے سجدے کی قیمت پہچانو، اپنے سجدے کی قیمت پہچانو. اگر سجدے میں سر رکھ دیا شیطان کے حملے سے بچ جاؤ گے. سجدہ، قعود، پھر سجدہ. یعنی کمال ہے، ہر رکعت میں 2 سجدے. سجدہ کیا، اٹھ کے بیٹھے، پھر سجدہ کیا. یعنی سجدہ ہے، قعود ہے، پھر سجدہ ہے. بتلانا یہ تھا کہ مٹی سے آئے ہو، کچھ دیر دنیا میں رہو گے، پھر اسی مٹی میں واپس جانا ہے. لقد کرمنا، سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ. ولقد کرمنا بنی آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا. ہم نے آدم کے بیٹوں کو عزت عطا کی، ہم نے آدم کے بیٹوں کو برتری عطا کی، ہم نے آدم کے بیٹوں کو، انسانوں کو فضیلت عطا کی، خشکی اور تری میں چلنا سکھایا، طیب و طاہر رزق عطا کیا، اور اپنی مخلوقات کی اکثریت پر آدم کے بیٹوں کو کرامت عطا کر دی، فضیلت عطا کر دی. درجات تم نہ معین کرنا، درجات وہ معین کرتا ہے. تم کون ہو اپنی حیثیت کو معین کرنے والے؟ تم کون ہو اپنی فضیلت کو بڑھانے والے؟ وہ جہاں رکھے وہی خوش رہو. بھائی نکلے دونوں. دیکھو اپنی حیثیت کو پہچانو. اگر حیثیت نہیں پہچانی تو حشر بتاؤ. نکلے دونوں. آدم بھی نکلے جنت سے، ابلیس بھی نکلا جنت سے، لیکن حیثیتیں بدل گئی. ایک کو رجیم بنا کے نکالا، ایک کو خلیفہ بنا کے نکالا. دیکھ رہے ہو نا، درجات معین کرنے والا وہ ہے، درجات معین کرنے والا اللہ ہے. سورہ مومن میں آواز دی، 40واں سورہ ہے، اور اسے بس قرآنوں میں سورہ غافر کے نام سے بھی یاد کیا گیا. 2 نام ہے سورہ کے، سورہ غافر، سورہ مومن. 15ویں آیت، رفیع الدرجات ذو العرش
یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق رفیع الدرجات، درجوں کو بلند کرنے والا، درجے بانٹنے والا، درجوں کو بلند کرنے والا فقط وہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عرش کا مالک بھی وہی ہے. یہ کمال کی بات ہے. اپنے دو نام لیے، اپنے دو نام لیے پروردگار نے اس آیے مبارکہ میں. میں رفیع الدرجات ہوں، میں عرش کا مالک ہوں. اچھا کمال ہو گیا، رکے رہنا، میں رفیع الدرجات پہ بعد میں بات کروں گا. یہ عرش تو سمجھ میں آ جائے. عرش کائنات کی سب سے بڑی اونچائی، عرش کائنات کی سب سے بڑی اونچائی کا نام ہے. کیا نام ہے؟ عرش. اور اس کا ترجمہ ہے تخت. اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں، تخت. اچھا اب تخت کے معنی کیا ہو گئے؟ بھائی نہیں، بیٹھنے کی وہ جگہ جو سرکاری ہو اس کا نام ہے عرش. بیٹھنے کی وہ جگہ جو سرکاری ہو اس کا نام ہے عرش. اور وہ جگہ جو ذاتی ہو، پرائیویٹ کاموں کے لیے ہو، شخصی کاموں کے لیے ہو، اس کا نام ہے گھر. اور کمال یہ ہے کہ پروردگار نے آسمان و زمین میں دو جگہ منتخب کی. آسمانوں میں عرش سرکاری جگہ، زمین پر بیت ذاتی جگہ. کمال کی بات ہے. آسمانوں میں اس نے اپنے لیے ایک سرکاری مقام معین کیا، اس کا نام ہے عرش. اچھا کبھی بیٹھا نہیں بیٹھا نا. جہاں نہ بیٹھے اس کا نام ہے عرش. اور زمین پر اس نے اپنے لیے ایک ذاتی جگہ معین کی، اس کا نام ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے نا. میرے جتنے محترم سننے والے ہیں جہاں جہاں بھی سن رہے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے ان میں جس کی دو جگہ نہ ہو، ایک سرکاری ایک ذاتی. کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے. سننا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی دو جگہ نہ ہو. ایک ذاتی، سوئے گا اپنے گھر میں، جاگے گا اپنے گھر میں، ناشتہ کھائے گا اپنے گھر میں، کھانا کھائے گا اپنے گھر میں، اس کے بچے پیدا ہوں گے اس کے گھر میں. ٹھیک، کام کرے گا آ کے کرسی پر. ٹھیک ہے نا. اچھا کام کرے گا تخت پر، فی الحال اس کا نام تخت رکھ لو. تو کام کرے گا، بھائی توجہ رہے، کام کرے گا اپنی سرکاری جگہ پر. ذاتی باتیں ہوں گی گھر کے اندر. اچھا تو اب اللہ جو کبھی نہ بیٹھے وہ اپنے لیے آسمانوں میں عرش معین کرے، سرکاری جگہ. جو کبھی نہ سوئے وہ زمین پر اپنے لیے گھر معین کرے، ذاتی جگہ. کہا بھائی تم سے کیا مطلب، یہ دونوں میری جگہ ہیں. ایک سرکاری جو عرش ہے، ایک ذاتی جو گھر ہے. جب سرکاری کام ہوگا تو کسی کو عرش میں بلاؤں گا، جب ذاتی کام ہوگا کسی کو گھر میں پیدا کرواؤں گا. رفیع الدرجات درجے وہ بناتا ہے، درجے وہ بلند کرتا ہے. اب اس نے جمادات بنائے، نباتات بنائے، حیوانات بنائے، انسان کو بنایا. ان تینوں پر انسان کو فضیلت دے دی نا. بھائی عجیب کمال کی بات ہے، عجیب کمال کی بات ہے. سارے انسان جانوروں سے افضل ہیں، ہے نا، ہے جانوروں سے افضل. لیکن ذرا اس کا منصوبہ تو دیکھو. یعنی جانور کا بچہ پیدا ہوتے ہی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، یہ کمال ہے. پیدا ہوتے ہی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا. اچھا دیکھ لیا نا. پرندے کا بچہ انڈے سے نکلتے ہی اپنے دانے کی تلاش میں گیا. مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیرنے لگا. کتنے مضبوط ہیں یہ بچے، پہلے دن سے، پیدائش کے پہلے دن سے کتنے مضبوط ہیں یہ بچے. اور وہ جو اشرف المخلوق ہے اس کا بچہ کتنا کمزور. روئے تو غذا ملے، اتنا کمزور. اگر چھوٹی سی چونٹی چھوٹے بچے کو کاٹ لے تو وہ چونٹی کو ہٹا نہیں سکتا، اتنا کمزور. تو پروردگار جانوروں کے بچے مضبوط، جسے تو نے اشرف المخلوق بنایا اس کے بچے کمزور. کہا کہ ہاں مصلحت تھی کمزور بنانے کی، اور کمزور بنانے کی مصلحت یہ تھی کہ بچہ کمزور ہے، اس کی محبت میں مامتا رک جائے، اور مامتا کو دیکھ کر باپ رک جائے، اور یوں گھر بنے، گھر سے محلہ بنے. تمہیں کمزور اس لیے بنایا کہ معاشرہ مضبوط ہو. بھائی توجہ رہے،
بھائی اسی مرحلے کے لیے یہ ساری گفتگو تھی. کمزور بنایا، اتنا کمزور کہ اگر چھوٹا ہے تو چونٹی کو نہیں ہٹا سکتا، اور اتنا مضبوط، بھائی سننا خدا کی قسم، اتنا مضبوط کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ اس کے لیے. ذرا سنتے جاؤ، ذرا سنتے جاؤ. کائنات میں جو کچھ ہے وہ اس کے لیے. جتنی بھی لکم والی آیتیں ہیں نا انہیں جا کے دیکھ لینا. والذی سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. اللہ وہ ہے جس نے سورج کو مسخر کیا تمہارے لیے، چاند کو مسخر کیا تمہارے لیے، بھائی دن کو مسخر کیا تمہارے لیے، رات کو مسخر کیا تمہارے لیے. وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ. یہ جتنے بیل بوٹے اگائے ہیں، یہ جتنے درخت اگائے ہیں، لکم تمہارے لیے. الم ترو، مختلف مقامات سے عرض کر رہا ہوں، الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان و زمین کی ساری چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا؟ کیا کمال کی بات ہے. کتنے کمزور تھے، اب کتنے عظیم بن گئے. کتنے کمزور تھے، کتنے عظیم ہو کہ مقصد تخلیق کائنات تم ہو. بھائی ٹھیک ہے نا، تو اب بات کو سننا. تم نے بھی کمال کر کے دکھلا دیا. تم نے اپنے پانی کے جہازوں سے سمندروں کے سینے چاک کر دیے. تم نے زمان و مکان کی تنابیں کھینچ لی. تم نے شمسی توانائی کو اسیر کر لیا. تم نے اپنی چاند گاڑی چاند پہ اتار دی. تمہارے پاؤں چاند کی زمین پہ نقش قدم چھوڑ کے واپس آ گئے. بھائی کیا کچھ تم نے نہیں کیا. تم مہینوں کے فاصلے کو منٹوں میں طے کرتے ہو، لمحوں میں طے کرتے ہو. تو بہت بڑا تیر مارا ہے تم نے. خلائی جہاز بنا لیے، سفینے بنائے. تمہارا خلائی جہاز مریخ کی طرف جا رہا ہے. یہ سب تشریف ذرا ایک مکھی تو بنا کے دکھاؤ. اچھا چھوڑو، مکھی کیا بناؤ گے؟ مکھی جو تمہارے خانے نعمت سے ایک ریزہ لے جائے اسے واپس لے کے دکھلا دو. چل چیلنج ہے قرآن مجید کا. تم بہت خوش ہو جاتے ہو اگر صاحب منصب بن جاؤ. بھائی اللہ اس وقت خوش ہوگا جب تم انسان بن کے دکھاؤ گے. اچھا جب تم انسان بن کے دکھاؤ گے، جب تمہارا خدا تم سے خوش ہوگا. تو ساری کائنات کو بنایا اس نے تمہارے لیے، اور تمہیں بنایا اپنے لیے. بھائی یہی لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو کہ پوری کائنات بنائی انسانیت کے لیے. انسانیت کو بنایا اپنے لیے. جب اپنے لیے بنایا تو پھر یہ طے ہے کہ میں بتلاؤں گا کہ میں نے کیوں بنایا. مقصد کیا ہے؟ انا ہدیناہ السبیل. ہدایت میری ذمہ داری ہے، قبول کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. دیکھو اشرف المخلوق ہو نا، اشرف المخلوق ہو تو اللہ نے ہدایت درختوں کی نہیں کی، فطری ہدایت ہے. پتھروں کی کوئی ہدایت نہیں، کوئی نبی نہیں آیا، پتھروں پہ کوئی کتاب نہیں آئی، فطری ہدایت ہے. جیسا بنا دیا ویسے بن گئے. ٹھیک ہے نا. جانوروں پہ کوئی کتاب نہیں آئی، کوئی ہدایت نہیں آئی، فطری ہدایت ان کی بھی ہے. یہ صرف ہم ہیں اشرف المخلوق، بڑے صاحب عزت ہیں. جبر اور اختیار کا ٹکراؤ ہے نا ہمارے درمیان میں. اچھا تو ہم اب ہدایت ہماری ہے، ہدایت ہماری ہے. جب ہدایت ہماری ہے تو ہمارے گھٹنوں کی ہدایت، ہمارے کانوں کی ہدایت نہیں. وہ چیز جو انہیں نہیں دی وہ تمہیں دی، اس کا نام ہے عقل. تو ہدایت ہے عقل کی، ہدایت ہے عقل کی. توجہ رہے، ہدایت ہے عقل کی. اب ہدایت کے معنی سمجھ گئے؟ عقل کے بھڑکے ہوئے گھوڑوں کو لگام دے دینے کا نام ہدایت ہے. سمجھ رہے ہو ہدایت کیا؟ سمجھ رہے ہو نا؟ سمجھ رہے ہو؟ ہدایت عقل کی ہے. یہی تو لانا تھا، جہاں جبر اور اختیار ٹکرائیں گے وہاں عقل کا کردار آئے گا. ہدایت عقل کی ہے. اچھا تو آدم آئے عقلوں کی ہدایت کے لیے، نوح آئے عقلوں کی ہدایت کے لیے، ابراہیم علیہ السلام آئے عقلوں کی ہدایت کے لیے، سارے نبی آئے عقلوں کی ہدایت کے لیے. ٹھیک ہے نا. آدم عقل کی ہدایت کریں گے تو اپنے زمانے کے سب سے بڑے عاقل ہوں گے یا نہیں؟ کوئی سوال. نوح اپنے زمانے کی عقلوں کی ہدایت کریں گے، نوح اپنے زمانے کے عاقل ہوں گے یا نہیں؟ ابراہیم اپنے زمانے کی عقلوں کی ہدایت کریں گے، ابراہیم اپنے زمانے کی عقلوں کے میں سب سے نمایاں اور سب سے بڑے عاقل ہوں گے یا نہیں؟ تو ہادی وہ ہو، بھائی توجہ رکھنا، ہادی وہ ہو جو اپنے زمانے کی ساری عقلوں سے بلند ہو.
اور میرا محمد آدم کا بھی ہادی ہے، نوح کا بھی ہادی ہے. یہ جملہ جو میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں غلو نہیں ہے. جاؤ دیکھنا سورہ آل عمران قرآن مجید کا 30واں سورہ اور آیت کا نشان 80. بہت طویل آیت ہے اور ایک ایک لفظ کے لیے اپنے سننے والوں کو زحمت دے رہا ہوں. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. ہم نے سارے نبیوں سے عہد لیا کہ ہم تمہیں کتاب دیں گے، حکمت دیں گے، بھیج دیں گے، اور آخر میں ایک رسول آئے گا تو نبیوں تم پر واجب ہے کہ اس پہ ایمان لاؤ. ٹھیک ہے نا؟ نبیوں پوری آیت نہیں پڑھ رہا ہوں میں. نبیوں تم پر واجب ہے کہ اس پر ایمان لاؤ. تو سارے نبی میرے نبی کے مومن ہیں اور میرا نبی ان سب کا ہادی ہے. تو وہ جو پوری کائنات کا ہادی ہو وہ کتنا بڑا عقل مند ہوگا. یہی لانا تھا وہ محمد رسول اللہ جو آدم کا بھی ہادی ہو، نوح کا بھی ہادی ہو، ابراہیم کا بھی ہادی ہو، مسیح و کلیم کا بھی ہادی ہو. کتنا بڑا عقل مند ہوگا. تو جو اتنا بڑا عقل مند ہو اس کے دماغ میں نہ غفلت جا سکتی ہے نہ نسیان جا سکتا ہے. اسی لیے پروردگار نے ہادی کو ہدایت کا اما یاتینکم سورہ بقرہ کی آیت اما یاتینکم منی ہدی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. میری طرف سے تمہاری طرف ہدایتیں آتی رہیں گی. یہ نہیں کہا کہ ہادی آئے گا، نہیں، ہدایت آئے گی. جو بھی آئے وہ مجسمہ ہدایت ہوگا. جو بھی آئے ہماری طرف سے تمہارے پاس جو بھی آئے وہ مجسمہ ہدایت ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی آدھی زندگی ہدایت ہو، آدھی زندگی ہدایت نہ ہو. نہیں، ہر عمل ہدایت. اگر جاگے جب ہدایت، اگر جگا دے جب ہدایت، اگر سوئے جب ہدایت، اگر سلا دے جب ہدایت. وہ عین ہدایت ہے. اس کی ہدایت کا وقت معین نہیں ہے کہ مسجد میں ہو تو ہدایت کرے گا، میدان جنگ میں ہو تو ہدایت نہیں کرے گا. ایسا نہیں ہے. ہادی کسی مرحلے پر سپر انداز نہیں ہوتا. کروں بھائی دو جملے سننا بھائی سننا. ہادی کسی مرحلے پر سپر انداز نہیں ہوتا. کوئی جنگ تھی، میرا نبی اس جنگ میں موجود ہے اور ادھر سے طبل جنگ بجا، نوبتیں بجی، جنگ کا آغاز ہوا. پیغمبر اکرم کا ناکہ بڑھنے والا تھا. دیکھو تاریخوں نے اس واقعے کو لکھا ہے. ناکہ بڑھنے والا تھا. اتنے میں ایک بدو عرب نے آگے مہارے ناکہ تھام لی اور کہنے لگا یا رسول اللہ اخبرنی عن الدین کلہ. اللہ کے رسول پورا دین بتلائیں. اب تم بتاؤ. جنگ ہونے والی ہے، ناکہ بڑھ چکا ہے. مہارے ناکہ تھام کے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ اخبرنی عن الدین کلہ. اللہ کے رسول پورا دین بتلائیں. ابھی پورے دین کا مطلب سمجھے؟ اس کی وسعت سمجھ میں آئی؟ دین میں عقائد بھی ہیں، دین میں اعمال بھی ہیں، دین میں خانواد کی زندگی بھی ہے، دین میں نجی زندگی بھی ہے، دین میں بین الاقوامی مسائل بھی ہیں، دین میں دستور بھی ہے، دین میں قانون بھی ہے، دین میں عدلیہ بھی ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ پورا دین بتلائیں. دیکھو کیا نازک مرحلہ ہے. اگر بتلانے کے لیے رک جائیں تو جنگ ہاتھ سے جاتی ہے. میرا محمد وہ نہیں ہے جو جسے حالات زیر کر رہے. میرا نبی وہ نہیں ہے جسے حالات زیر کر رہے. ایک مرتبہ جیسے ہی اسے کہا یا رسول اللہ اخبرنی عن الدین کلہ، اللہ کے رسول مجھے پورا دین بتلا دیں. جیسے اسے کہا نا، ایک مرتبہ دیکھا اسے اور کہنے لگے الاطاعۃ للہ والشفقۃ علی المخلوق هو الدین کلہ. پورا دین یہ ہے کہ اس کی اطاعت کر، ان سے شفقت کر. ہادی حالات سے سپر انداختہ نہیں ہوتا، حالات کی زد میں نہیں آتا. وہ میرا نبی اور اب یہ میرا علی
بھائی سننا، کیا کمال کا چھوٹا سا واقعہ ہے. علی آئے میدان جنگ میں، علی میدان جنگ میں آئے، تلوار نکالی. سنو گے، ادھر سے کافر نے تلوار نکالی. جیسے ہی کافر نے تلوار نکالی، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. مورخوں نے لکھا ہے، واقعے کو جا کے تاریخوں میں دیکھ لینا، کافر نہتھا ہو گیا. علی خاموش کھڑے، لیکن نہتھے کو کیا مارے؟ بھائی تم تو مجھ سے بہتر جانتے ہو کہ علی کی تلوار نہتھے کافر پر نہ نہتھے بزدل پہ اٹھتی ہے. علی کا یہ طریقہ نہیں ہے. اب کافر گھبرا گیا، نہتھا ہے نا، وہ سوچ رہا ہے کہ علی آئیں گے تلوار سے میری گردن کاٹ دیں گے. جب کچھ لمحے گزر گئے اور اس کی گردن پہ تلوار نہیں آئی تو اس نے سر اٹھایا. اس نے دیکھا کہ علی تو اپنی جگہ کھڑے ہیں تلوار لیے ہوئے. اب ذرا کچھ ہمت بنی، کہنے لگا علی تم تو بڑے کریم ہو نا، خاندانی کریم ہو. علی کو بھی پہچانتا تھا، علی کے باپ کو بھی پہچانتا تھا. علی تم تو خاندانی کریم ہو نا. کہتا کیا ہے؟ کہا علی اپنی تلوار مجھے دے دو. بس زبان سے نکلا تلوار دے دو. ایک دی تلوار اٹھا لے، اور اب علی نہیں ہنستے ہیں. کافر کے پاس تلوار ہے، علی نہیں ہنستے ہیں. ایک مرتبہ اسے تلوار لہرائی اور کہنے لگا کہ علی اب تمہیں کون بچائے گا؟ دیکھو کمال کی بات ہے. علی اب تمہیں کون بچائے گا؟ مسکرائے، کہا کہ تو سمجھتا ہے کہ تلوار بچاتی ہے؟ کہا پھر کون بچاتا ہے؟ کہا وہ بچانے والا ہر حال میں بچا سکتا ہے. کہا علی اتنا اعتماد؟ کہا کہ ہاں اس پر اتنا ہی اعتماد ہے. اس نے یہ کہہ کے تلوار پھینکی کہ علی تم جس خدا کو مانتے ہو آج سے میں بھی اس خدا کو مان رہا ہوں. علی گئے تھے کافر کو قتل کرنے، پلٹے تو کفر کو قتل کر کے گئے تھے کافر کو قتل کرنے، پلٹے ہیں تو کفر قتل ہو چکا تھا. بھائی میں لفظ بدل دوں، یہ واحد شخصیت ہے جس نے مقتل کو مدرسہ بنا دیا. اب مجھے نہتھے علی نے کفر کو قتل کر دیا. اب مجھے نہیں معلوم کہ اردو کے اس صاحب طرز شاعر کی نگاہ میں کون تھا، لیکن شعر مجھے یاد ہے. کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. یہ ہے سلسلہ ہدایت. بھائی توجہ رہے. فمن تبع ہدایا اما یاتینکم منی ہدان، میری طرف سے تمہاری طرف ہدایتیں آتی رہیں گی. فمن تبع ہدایا، جو بھی اتباع کرے ہماری ہدایت کا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے اتباع کرنے والوں پہ نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا. بھائی اسی لیے سورہ اعراف میں آواز دی الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. 7واں سورہ ہے قرآن کا اور 157ویں آیت ہے. اگر مجھے اجازت دو تو میں پوری آیت ہدیہ کر دوں. الذین، دیکھو اتباع کے حوالے سے، جو ہماری ہدایت کا اتباع کرے اسے خوف و حزن نہیں ہوگا. کون ہے؟ کس کا اتباع کرے؟ الذین، 7واں سورہ 157ویں آیت. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. اولئک هم المفلحون. کیا کمال کی آیت ہے. پوری پالیسی ہے پروردگار کی پوری پالیسی ہے. پہلے جز کا ترجمہ بعد میں کروں گا، آخری جز کا ترجمہ پہلے کروں گا. فالذین آمنوا بہ، سنو نجات پانے والے کون ہیں؟ وہ ہے جو محمد پہ ایمان لائے. آمنوا بہ، وہ ہے جو محمد پر ایمان لائے. پہلی شرط پوری کر دی. وعزروہ، اور وہ ہیں جو ایمان لانے کے بعد محمد کی عزت کرتے رہے. انہیں ہٹا دینا جو ایمان لانے کے بعد عزت نہ کریں.
اگر نجات پانی ہے پہلی شرط میرے نبی پر ایمان لاؤ، اس محمد پر، یہ رسول ہے، نبی ہے، امی ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ دوسری شرط اس کی عزت کرو، ورنہ ضرور ہو۔ تیسری شرط یہ کہ تنہا عزت کر لینا بھی کافی نہیں ہے، اس کی مدد کرو۔ اچھا تو اب طے کرتے ہیں، ایمان لے آئے، عزت بھی کی، مدد بھی کی، اب دے دے جنت۔ کہانی اب آخری شرط سنو، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس وقت تک نجات نہیں دوں گا جب تک اس نور کی بھی پیروی نہ کرو جو محمد کے ساتھ دنیا میں آیا ہے۔ یہ ہے میرا نبی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، بھائی بہت توجہ رہے، نبی ہے، رسول ہے، امی ہے۔ اب چھوٹی سے ٹکڑے کا ترجمہ عرض کروں، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ وہ ہے، یہ میرا نبی وہ ہے جس کا تذکرہ دنیا والے تورات و انجیل میں قیامت تک پاتے رہیں گے۔ دیکھو صیغہ مضارع استعمال کیا ہے، پاتے ہیں اور پاتے رہیں گے۔ دیکھ رہے ہو، تورات موسیٰ علیہ السلام پہ اترنے والی کتاب، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب، اور قرآن کا چیلنج ہے، قرآن کا چیلنج ہے کہ قیامت تک میرے محمد کا تذکرہ ان دونوں کتابوں میں ملے گا، تورات میں بھی انجیل میں بھی، ہے نا۔ اگر اس آیت کو توڑنے کے لیے وہ امتیں زور لگا دیں اور تذکرے کو مٹا دیں تو کتنے خطرے میں آ جائے گی یہ آیت۔ اگر تورات و انجیل سے ذکر محمد کو وہ قومیں مٹا دیں تو کا نہیں مٹا سکتے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ذکر بھی ہم نے بھیجا، حفاظت بھی ہم کریں گے، کوئی اور نہیں۔ کیسے مٹاؤ گے، کیسے مٹاؤ گے میرے نبی کے تذکرے کو تورات و انجیل سے، اور کیسے مٹاؤ گے میرے نبی کے ساتھیوں کے تذکرے کو؟ وہ سورہ اعراف اور اب سورہ فتح کی آیت، طویل ترین آیت ہے قرآن مجید کی، آیات طوال میں ہے، آج ہی پڑھوں گا۔ محمد الرسول اللہ ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ محمد الرسول اللہ، وہ یاد ہے نا، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، میرے نبی کا تذکرہ قیامت تک تورات و انجیل میں رہے گا۔ کیا کمال کی آیت ہے، آدھی پڑھی میں نے۔ محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، جو ان کے ساتھی ہیں، ساتھی رسول کے ساتھیوں کا تذکرہ، اشداء علی الکفار، کافروں پہ سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں مہربان ہیں، تراہم رکعا سجدا، تم انہیں کبھی رکوع میں دیکھو گے، کبھی سجدے میں دیکھو گے۔ کیا خاص رکوع ہے، کیا خاص سجدہ ہے؟ خدا معلوم یہ کس رکوع کی طرف اشارہ ہے، لیکن رکوع تو سب کرتے ہیں نماز میں، لیکن جو ساتھی ہیں تراہم رکعان، تم انہیں رکوع میں دیکھو گے، سجدن سجدے میں دیکھو گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور یہ وہ ساتھی ہیں جو تلاش میں رہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی مل جائے۔ سن رہے ہو نا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ وہ ساتھی ہیں جو تلاش میں رہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی مل جائے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اب پہچان بتلاؤں، قرآن کہہ رہا ہے اب پہچان بتلاؤں، یہ ہے کون؟ کثرت سجدہ سے
ان کے چہروں پہ خاص نور ہوتا ہے. اب کچھ پہچانے؟ نہیں. کثرت سجدہ سے ان کے چہروں پر ایک خاص نور ہوتا ہے. یعنی سارے چہروں سے یہ چہرے الگ ہیں. یہ چہرے الگ ہیں. ایسے چہرے کہ جب مباہلے میں عیسائی آئے تو چہروں کو دیکھ کے ہٹ گئے. مباہلے میں جب عیسائی آئے تو یہ کہہ کے ہٹ گئے کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑوں کے ہٹنے کی دعا مانگے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. سمجھ میں آ گئے محمد رسول اللہ کے ساتھی؟ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. ہم نے ان ساتھیوں کا تذکرہ توریت و انجیل میں لکھ دیا ہے. اگر لکھا ہوا نہ ہوتا تو آنے والے عیسائی پہچانتے کیسے کہ یہ کون ہے؟ میرے نبی کا تذکرہ قیامت تک توریت و انجیل میں رہے گا. یہ میرے نبی کے ساتھی ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. ہم نے ان کی مثالیں توریت میں بھی لکھی ہیں, ان کی مثالیں انجیل میں بھی لکھی ہیں. ہو گئے نا؟ اور اب سننا سورہ توبہ, نواں سورہ قرآن کا, آیت کا نشان 111. ان اللہ اشترى من المؤمنین اموالهم وانفسهم بان لهم الجنہ. بھائی بہت توجہ ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. اللہ نے کچھ مومنوں کی جان اور ان کے مال کے بدلے انہیں جنت دے دی. اللہ نے ان کی جان خریدی, ان کا مال خریدا, انہیں جنت دے دی. بین لہم الجنہ. یہ ہے کون؟ جو قاتلون فی سبیل اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں, جنگ کرتے ہیں. بھائی سننا, یقتلون قتل کرتے ہیں, یقتلون قتل ہو جاتے ہیں. مجاہد کی کل دو کیفیتیں ہیں, یا قتل کر دے یا قتل ہو جائے. مجاہد کی کل دو کیفیتیں ہیں, یا قتل کر دے یا قتل ہو جائے. وعدہ علیہ حقا. یہ ہمارا سچا وعدہ ہے. ہم نے توریت میں بھی لکھا, انجیل میں بھی لکھا, قرآن میں بھی لکھ رہے ہیں. کیا آپ بھول گئے صحیفہ یرمیہ کو؟ آج کی بائبل میں دیکھنا, آج کی جو تمہارے شہر کی بائبل سوسائٹی نے چھاپی ہو اس میں دیکھنا صحیفہ یرمیہ. آج سے 2500 سال پرانا صحیفہ. خداوند رب الافواج نے, عجیب و غریب جملہ ہے, اور اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھنا, 46واں باب صحیفہ یرمیہ کا, اس کی 10ویں آیت. خداوند رب الافواج نے شمالی علاقے میں فرات کے کنارے اپنے لیے ایک ذبیحہ معین کیا ہے. آ گئی نا بات؟ فرات کے کنارے کا ذبیحہ تمہارے ذہن میں آ گیا نا؟ اب اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے. کتنی پرانی بات ہے, کتنی پرانی بات. 2500 سال پہلے جو صحیفہ اترا, اس صحیفے میں بھی کربلا کا تذکرہ موجود ہے. جان رہے تھے حسین جان رہے تھے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ سلطنت کے لیے خروج کیا, یہ تو تقدیر ازلی تھی, یہ مقدر تھا. حسین کو معلوم تھا کہ ہونا کیا ہے. یاد ہے نا وہ جملہ جو حسین ابن علی نے 28 رجب کی شب میں قبر مطہر رسول پر ہاتھ رکھ کے کہا. پوری تاریخ سے ایک جملے میں قبر مطہر رسول پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے, اللہم قد حضرنی من الامر ما قد علمت. پروردگار وہ وقت آ گیا جو تیرے علم میں ہے. قد حضرنی من الامر ما قد علمت. مالک وہ وقت آ گیا جو تیرے علم میں ہے. اللہم ھذا قبر نبیک وانا ابن بنت نبیک. میرے پروردگار یہ تیرے نبی کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. وختر لی ما ہوا لک رضا ولے رسول کا رضا. پروردگار اس پورے اقدام میں میرے لیے وہ معین کر جس میں تیری مرضی بھی ہو, تیرے رسول کی مرضی.
परवरदिगार उरीदो अन आमुरा बिल मारूफ, हुसैन ने अपने मंशूर का ऐलान किया, उरीदो अन आमिरा बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर। मेरे मालिक, मैं इसलिए खुरूज कर रहा हूँ, इसलिए मदीने से निकल रहा हूँ कि मैं अमर बिल मारूफ करना चाहता हूँ, नहीं अनिल मुनकर करना चाहता हूँ। बस इससे ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। यह है पूरे वाक़े करबला का मंशूर। हुसैन निकले अमर बिल मारूफ के लिए, हुसैन ने खुरूज किया नहीं अनिल मुनकर के लिए। कोई तौसीफ पसंदी नहीं थी। 28 रजब को चले। सुनना, 2 जुमले सुनना। 28 रजब को चले, 3 शाबान को या 4 शाबान को मक्का मुअज़्ज़मा में वारिद हुए। शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़ीक़ात, ज़िलहिज के 8 दिन। ये अरसा हुसैन ने मक्के में गुजारा। कोई तारीख बता दे, दुनिया का कोई दुश्मन तरीन मुअर्रिख बता दे कि हुसैन ने इस अरसे में लश्कर जमा किया हो या असलाह जमा किया हो। कोई बता भाई, जो गर्दनें कटाने जा रहा हो उसे लश्करों से क्या लेना है, उसे असलाहों से क्या लेना है। 9 ज़िलहिज को ज़वाल के फौरन बाद जब मजमा अपने पूरे उरूज पे था, हुसैन ने खुतबा दिया है और कहा कि मैं देख रहा हूं कि हाजियों के भेष में कुछ लोग आ गए हैं जिन्हें मेरे कत्ल पे मुअय्यन किया गया है। मैं ये पसंद नहीं करता कि मेरे कत्ल से खाने खुदा की बेहुरमती हो। हुसैन ने कातिल को पहचानवा दिया और यह कह के हज को उम्रे से बदला, सफर इख्तियार किया। चलते हुए 2 मुहर्रम को हुसैन के जुलजनाह ने चलने से इनकार किया। हुसैन ने सवारियां बदली हैं, घोड़े बदले हैं हुसैन ने। एक सवारी से दूसरी सवारी पर, दूसरी सवारी से तीसरी सवारी पर हुसैन सवार हुए। जब कोई सवारी न चली तो एक पता कहने लगे कि भैया अब्बास, ये जो दूर बस्ती है ना, जरा बस्ती वालों को बुला के लाओ। बस्ती वाले आए, हुसैन को पहचाना, सलाम किया। एक बूढ़ा आगे बढ़ा और कहने लगा, फर्जंद रसूल, हम कभी आपको मशवरा नहीं देंगे कि आप इस जमीन पर क़याम करें, जितनी जल्द मुमकिन हो इस सरजमीन से चले जाएं, इसलिए कि हम बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि यह जमीन किसी नबी को या वसीय नबी को रास नहीं आई। अगर इस बस्ती का नाम तो बतलाओ, जरा इस बस्ती का नाम तो बतलाओ। किसी ने कहा युकालु लहा मारिया, फर्जंद रसूल इसका नाम मारिया है। कहा कोई और नाम भी है? किसी ने कहा युकालु लहा नैनवा, कहा फर्जंद रसूल इसका एक नाम नैनवा भी है। कहा कोई और नाम? कहा है युकालु लहा गादरिया, मौला इसका एक नाम गादरिया भी है। लोग नाम बताते जा रहे हैं, हुसैन पूछते जा रहे हैं, कहा कोई और नाम? एक बूढ़ा बोला युकालु लहा करबला। मौला इसका एक नाम करबला भी है। बस ये सुनना था कि एक मरतबा हुसैन इब्न अली ने आवाज दी, वल्लाहि हाज़िही अर्ज़ु करबिन व बला, खुदा की कसम ये कर्ब व इब्तला का मकाम है। हाँ होना मनाखो रेहा लेना, यहाँ हमारी सवारियां ठहर जाएंगी। हाँ होना तुज़बा अतफाल होना, यहाँ हमारे बच्चे ज़िबा कर दिए जाएंगे। हाँ होना तुज़बा हरीम होना, यहाँ हमारे अहले हरम असीर कर लिए जाएंगे। भैया अब्बास इस जमीन पे खैमे लगा दो। 2 मुहर्रम को खैमे लगे, 3री मुहर्रम से फौजें आने लगी, 4थी मुहर्रम को पेशरे 7 का लश्कर आया, बड़ा लश्कर, बड़ी फौज, और घोड़ों की टापों की वो दहशत थी कि छोटे छोटे बच्चे सैदानियों की गोद में छुपते थे।
8 محرم کو نہر کے کنارے سے خیمے اٹھوائے گئے، 7ویں محرم کو پانی بند کیا گیا۔ دیکھو یہ تاریخ ہے کربلا کی، یہ اس 8 دن کی بستی کی پوری تاریخ ہے۔ 7ویں محرم کو حسین کے بچوں پہ پانی بند کیا گیا۔ 9ویں محرم کو تاریخ نگاروں نے لکھا وَأَمَّ التَّاسُوعَ فَقَدْ حُسِرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔ 9ویں محرم کو حسین کو چاروں طرف سے گھیر دیا گیا اور یہ طے ہوا کہ محرم کی 9 تاریخ کو جنگ ہو جائے۔ حسین نے عباس کو بھیجا، ایک رات کی مہلت لی، ایک رات کی مہلت لی، نہیں مہلت دی کہ کوئی حور ہو تو سوچ کے آ جائے۔ تقریر تمام۔ پوری رات تسبیح و تقدیس الہی میں بسر ہوئی، اور لہم دبیٌ کا دبی نحل، حسین کے اور اصحاب حسین کے خیموں سے ایسی تسبیح کی آواز آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیاں بھنبھنا رہی۔ اصحاب حسین نافع ابن ہلال کی سربراہی میں پوری رات زینب کے خیمے کا پہرا دیتے رہے۔ اب میں ہاتھ جوڑ کے کہوں حسین کے ساتھیوں خیال رکھنا، شام غریبہ میں یہ خیمے جلنے جا رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آ گئی نا بات؟ میرا مولا اکیلا ہوا، میرا مولا اکیلا ہوا۔ میدان میں آیا اور میدان میں آنے کے بعد اس نے آواز دی اب بھوکے کی جنگ دیکھو، اب پیاسے کی جنگ دیکھو۔ اور یہ کہہ کے حملہ کیا تم نے میرے اکبر کو بھی نہیں چھوڑا، ارے تم نے میرے عباس کو بھی شہید کر دیا، تم نے 6 مہینے کے بچے کو بھی نہیں چھوڑا۔ لڑے حسین لڑے، اپنی قدرت دکھلائی کہ یہ تمہارا حملہ کسی مجبور انسان پہ حملہ نہیں ہے، کسی مجبور اور معذور انسان پہ حملہ نہیں ہے، قدرت دکھلائی۔ عصر تنگ کا وقت آیا، فوجیں دور دور بھاگ گئی اور حسین انہیں بلا رہے ہیں آؤ آؤ، اگر مقابلے کی ہمت ہے اس اکیلے کے سامنے آؤ۔ ایک مرتبہ فضا میں آواز گونجی یا ایتھا النفس المطمئنہ، حسین واپس آ جا۔ یہ سننا تھا کہ تلوار نیام میں رکھی، سر کو جھکا کے گھوڑے پہ بیٹھ گئے، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب پتھر آئے، تلواریں آئی، تیر آئے، نیزے آئے۔ میرا مولا زخمی ہوتا چلا۔ ایک منزل پر حسین ذوالجناح سے زمین پہ آئے۔ جیسے ہی حسین ذوالجناح سے زمین پہ آئے ہیں نا، لشکر میں خوشی کے نقارے بجنے لگے۔ وہ شہزادی عاشور کے دن 3 ہی مرتبہ تو نکلی ہے نا، یا اکبر کے لاشے پہ آئی یا اب آئی جب نقارے بج رہے تھے، دیکھا کہ حسین سجدے میں پیسارے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ آواز دی یا ابن سعد یقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ، اے پیسارے ساتھ رسول کا نواسا قتل کیا جائے اور تو دیکھتا رہے۔ جیسے ہی حسین کے کانوں میں زینب کی آواز آئی، حسین نے آنکھیں کھولی، گوشہ چشم سے اشارہ کیا، بہن ابھی میں زندہ ہوں،
یہ دوسری مرتبہ شہزادی نکلی ہے. بہن ابھی میں زندہ ہوں. خیمے میں واپس جاؤ. ادھر بیوی حکم امام کے خیمے کی طرف گئی ہے. ادھر فرات کا پانی نیزوں اجلا. فضا میں آواز آئی الا قتل الحسین بکربلا. الا جو بیال حسین بکربلا. اب بیوی نکلی. بس سننا میرے دوستوں میرے عزیزوں, تم نے گریہ کیا. یہ گریہ شعار انسانیت ہے, یہ گریہ تہذیب انسانیت ہے. لیکن یہ جملے سنتے جاؤ. بی بی جیسی خیمے میں گئی نا, آوازیں بلند ہوئی اللہ قتل الحسین بکربلا, اللہ تو بہر حسین بکربلا. بیمار بھتیجے کا شانہ ہلایا, کہا بیٹے سید سجاد باہر کوئی شور ہو رہا ہے, ذرا اٹھ کے تو دیکھو. بیمار امام نے جیسے ہی خیمے کا پردہ اٹھایا, نو کے نیزہ پہ نگاہ پڑی. سلام کیا. بیمار امام نے سلام کیا, پھر کش میں چلا گیا. بس سننا جملے سننا. اور اب لشکر یزید میں ایک طرف نیزے والے نیزوں کو اچھال کے خوشی کا اعلان کر رہے ہیں, ایک طرف نوبتیں بج رہی ہیں, نقارے بج رہے ہیں, کئی لوگ تلواریں لہرا رہے ہیں. ایک مرتبہ علی کی بڑی بیٹی خیمے کا پردہ اٹھا کے باہر نکلی, نیزہ برداروں کو ہٹایا, یہ کہہ کے کہ علی کی بیٹی آ رہی ہے, راستہ دو. نقارے بجانے والوں سے کہا علی کی بیٹی آ رہی ہے, راستہ دو. لوگ ہٹتے گئے. شہزادی بکسل میں پہنچی, ایک مرتبہ زانو کے بل بیٹھ گئی, دونوں ہاتھوں سے حسین کا لاجا اٹھایا. اللہم تقبل منا ھذا القربان. میرے مالک اس قربانی کو قبول فرما. آل محمد کی قربانی قبول ہوئی, کربلا کے میدان میں شام آ گئی. کربلا کے میدان میں شام ہو گئی. جلے ہوئے خیمے ہیں, بیویاں ہیں. میرے دوستوں, میرے عزیزوں, فقط تمہیں 2 جملوں کی زحمت دوں گا. اس شام کا نام غریبوں کی شام. بڑا چھوٹا نام ہے. جلے ہوئے خیموں کی شام ہے, کٹے ہوئے سروں کی شام ہے, چھینی ہوئی چادروں کی شام ہے, نوچے ہوئے گوشواروں کی شام ہے, اس 6 مہینے کے بچے کی شام ہے. جو جلتی رہتی میں دفنا دیا گیا, اس بچی کی شام ہے جس کے گوشوارے نوچ کے نکال لیے گئے. بس میرے عزیزوں, میرے دوستوں, غریبوں کی شام آ گئی. غریبوں کی شام آ گئی. شہزادی زینب نے فاطمہ کی بڑی بیٹی, شہزادی ام کلثوم نے فاطمہ زہرا کی چھوٹی بیٹی بچے گنے. بچوں کو جلے ہوئے خیموں کے درمیان لا کے لٹا دیا. جملہ سنو گے. بیویاں جب بچے تلاش کر رہی تھی نا, تو ساحل کے کنارے 2 بچے سوئے ہوئے تھے. ایک بہن نے دوسری بہن سے کہا کہ انہیں یہیں سونے دو, تھکے ہوئے تھے, پانی پی کے شاید سو گئے ہوں. لیکن جب دوسری بہن قریب گئی نا, تو سینوں پر گھوڑوں کی ٹانپوں کے نشان آ گئے. کچلے ہوئے لاشوں کی شام. سارے بچے موجود ہیں. ان بچوں کی لاشیں مل چکی ہیں, سکینہ موجود نہیں. کون سکینہ؟ وہ جو اپنے باپ کے سینے پر سونے کی عادت, جس کے لیے حسین کہا کرتے تھے وہ گھر بیکار ہے جس گھر میں میری بیٹی سکینہ نہ ہو. پہچان گئے نا, سکینہ موجود نہیں ہے. بس آخری جملے ہیں, آخری جملے. شہزادی زینب نے آواز دی,
بہن ام کلثوم تم ادھر تلاش کرو، میں مقصد کی طرف جا رہی ہوں. چلیں اور یہ کہتی ہوئی چلی، سکینہ سکینہ اگر میری آواز سنو تو لبیک کہنا، اگر میری آواز سنو تو لبیک کہنا. مقتل میں شہزادی زینب پکارتی جا رہی تھی کہ ایک کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، بہن ذرا آہستہ بولو، سکینہ میرے پاس ہو رہی ہے. قریب گئی، بچی کو گود میں اٹھایا، خیمے میں لائی. اب پانی کہیں سے بھی آیا ہو کوزے میں بھر کے سکینہ کو دیا کہ بیٹی پانی پی لے. خاندان آل محمد کی تہذیب دیکھو، پانی کہیں سے بھی آیا ہو، پانی آیا، بچی کو لا کے نکال دیا تھا نا، پانی آیا، کوزے میں پانی بھرا. سکینہ اٹھو پانی پیو، خاندان آل محمد کی تہذیب دیکھو. بس یہ آخری جملہ ہے میری تقریر کا. سکینہ پانی پیو. کہا پھوپھی اماں آپ پی لیں، کسی اور کو پلا دیں. کہا کہ نہیں بیٹی تو پی لے. کہا پھوپھی اماں کسی کو بھی دے دے. کہا بیٹی طریقہ یہ ہے کہ جو سب سے چھوٹا ہو پہلے پانی وہ پیے. تو کہا پھوپھی اماں مجھے دے دے. پورا اپنے ہاتھ میں لیا، چلی مقتل کی طرح. کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں میں کیا کروں، میرا آج کل مجھ سے بھی چھوٹا.